کشمیر کے اندر ایک ہندو اسٹوڈنٹ جو کہ نان کشمیری ہے، میں اس کا نام لینا نہیں چاہوں گا کیونکہ ان کا نام، ان کی فوٹوگرافس اور کئی ساری چیزیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں جو کہ ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے کافی زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹ تھے این آئی ٹی سری نگر کے، اور انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا اپنے انسٹاگرام اسٹیٹس پہ۔ اسی ویڈیو کے چلتے ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ دقت یہ ہے کہ کب یہ آندھی کشمیر سے نکل کے دلی اور دلی سے نکل کے ممبئی اور ممبئی سے نکل کے کیرلا تک پہنچ جائے، کیونکہ الزام بڑا سنجیدہ لگایا گیا ہے۔ حالانکہ الزام میں آپ سمجھ لیں کہ کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ ایک ویڈیو شیئر کرنا، اس کے اوپر کشمیر کے اندر جو سری نگر این آئی ٹی ہے اس کے اندر وہاں کے جو عاشق رسول اسٹوڈینٹس ہیں این آئی ٹی کشمیر کے، انہوں نے کئی سارے نعرے شعرے لگائے، ریلیاں نکالی، لبیک یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اور الزام یہ ہے کہ اس لڑکے کی جو گرل فرینڈ ہے اصل میں وہ ایک کشمیری مسلم ہے، تو ایک ہندو کو بالکل حق نہیں ہے کہ وہ کسی مسلم لڑکی سے دوستی یا بات چیت بھی کرے، اور اس لڑکے نے تو گرل فرینڈ بنا لی۔ تو وہ جو لڑکی ہے اصل میں اس نے کہا ہے کہ دیکھیں میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ایک دو بار بات ہوئی تھی، فوٹو ووٹو کھنچائی ہے، میں اس کو نہیں جانتی۔ پولیس نے لڑکے کو اریسٹ کیا، اریسٹ کرنے کے بعد اسے کشمیر سے نکال دیا گیا۔ جو ویڈیو شیئر کیا تھا، ہم پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ behavior of the Prophet of Islam that jihad and the rest of the Muslim world follow. Did he kill? Yes. Did he marry a 9-year-old child? Yes, he did. Did he kill the Jewish community of Khaybar because they did not give him the treasures to fund his military campaigns? And did he sleep with Safiya, the wife of Kinana, the leader of that community, the same night he killed her husband? Yes, he did. So where is the tolerance in that? If this is your highest model, if this is your leader. اب اس شخص نے کہا ہے کہ آپ کے نبی نے 9 سال کی اماں عائشہ کے ساتھ نکاح کیا، آپ کے نبی نے خیبر کے یہودیوں کو ڈرایا دھمکایا کہ وہ ان کو اپنی کمائی سے جہاد کے لیے حصہ دے دیں، ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے منع کیا تو ان کا قتل عام ہوا، ان کی نسل کشی ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے صفیہ بنت ہوئی جو کہ کنانہ کی بیوی تھی، اس کو اس کے شوہر کا قتل کر کے اس کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا۔ تو ٹالرنس کہاں ہے اسلام میں؟ اسلام کے اندر ٹالرنس کو اردو میں ہم کہتے ہیں برداشت کرنا۔ یہ برداشت کرنے کی طاقت کہاں ہے اسلام میں؟ اب آگے سنیے گا کہ اس نے کچھ فیکٹ کے بارے میں بات کی ہے اس شخص نے، اور اصل مدعا یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ این آئی ٹی سری نگر میں پڑھنے والے ایک ہندو اسٹوڈنٹ نے اپنے انسٹاگرام اسٹیٹس پہ شیئر کر دیا تھا، بس اتنا سا مدعا تھا، اور وہ بھی وہ ساری چیزیں جو کہ فیکچولی صحیح ہیں، جو کہ کتابوں میں درج ہے، اگر کوئی اس کے بارے میں بات کرے وہ بھی گستاخ، اور کوئی ان باتوں کو شیئر کر دے وہ بھی گستاخ۔ لیکن جو چیزیں آپ کی کتابوں میں درج ہے، اگر کوئی اس کے بارے میں بولے وہ گستاخ ہے، اور کوئی ان باتوں کو شیئر کر دے کہ یار اس نے ایسا بولا ہے، ہاں تو تو نے شیئر کیا تو سالا تو بھی گستاخ۔ یہ ہے ایمان والوں کی حقیقت۔ If this is your highest model, if this is your leader, where is tolerance in that? I understand that you are tolerant. I understand that Muslims are tolerant people because I know my father, I know my family, and I know my people. But the real nature of Islam is evil. And this is based on my perfect knowledge of what Islam is. I was born to speak Arabic. I understand the language of the Quran. I know about the life of Muhammad from the most trusted resources, and I can guarantee you that Muhammad did not tolerate, but he took revenge from anybody. اب اس نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ میں ایک عربی ہوں، مجھے عربک آتی ہے، میں نے سب کچھ پڑھا ہے، مجھے اس کا نالج ہے، اور اس پر میں کہتا ہوں کہ اسلام ایک شیطانی ذہنیت ہے۔
اور اس میں کہیں بھی ٹالرنس یعنی سہشنوتا برداشت کرنے کی طاقت بالکل نہیں ہے، اور اس بیس پہ کہتا ہے کیونکہ اس نے ان چیزوں کو پڑھا ہے اور نیٹو عربین ہے۔ آپ اس کے ساتھ یہ نہیں ڈال سکتے کہ دیکھیں جی آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ نے غلط ترجمے پڑھ لیے، آپ نے غلط ٹرانسلیشن پڑھ لیے۔ یہ گیم آپ کسی عربی دان کے ساتھ نہیں ڈال سکتے، بندے نے کھل کے بولا ہے۔ ہاں، کیونکہ دیکھیں سکھایا اس کو جائے جس کو تم سکھانے کے قابل ہو، جس نے تم کو دین سکھایا۔ جن عربیوں نے تم کو دین سکھایا یعنی دین جہالت، تم ان کو بتاؤ گے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ نہیں بتا سکتے۔ تو اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ تو جس لڑکے نے اس ویڈیو کو اپنے انسٹاگرام اسٹیٹس پہ لگایا، اس پر گستاخی کا الزام لگا، نعرے بازیاں ہوئی ہیں۔ NIT میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، سری نگر کے NIT میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قتل کر دیں گے اس گستاخ کو۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جو کہ پاکستان سے نکلا، ایک بریلوی تنظیم نے نکالا، اور آج اتنا پاپولر ہو چکا ہے کہ ہندوستان تو پڑوسی ملک ہے نا، ریاست پودینہ کا، یوروپ تک پہنچ چکا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نظام مصطفیٰ، مصطفیٰ میں چلے گا، نظام مصطفیٰ میں چلے گا، یہاں پہ چلے گا نظام مصطفیٰ، یہاں پہ چلے گا نظام مصطفیٰ۔ نظام مصطفیٰ یعنی کہ اسلامی حکومت کا سریہ، یعنی کہ سری نگر کے اندر کوئی یہ کہے کہ ہمیں ہندوستان کا قانون نہیں چاہیے، ہمیں تو نظام مصطفیٰ چاہیے۔ کیا ان اسٹوڈنٹس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے جو ہندوستان میں کھڑے ہو کر ہندوستان کے قانون کو نکارے، کہے کہ ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے؟ آپ سوچیں کہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ کہیں کہ ہمیں تمہارا قانون نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا قانون چاہیے؟ یہ صرف مسلمان کر سکتا ہے۔ کینیڈا کے اندر کھلے عام کینیڈین لوگوں کو دھمکیاں دی جاتی ہے کہ جب ہماری طاقت ہو جائے گی، جب ہماری پاپولیشن ہو جائے گی تو ہم یہاں پر شریعہ نافذ کریں گے۔ One day we can have a Muslim majority nation here in Canada, right in your face. We have Canadian law here, and you say that you want Sharia law to displace Canadian law. That doesn't sound very respectful. In majority, you wouldn't have any other option. You would go to your queen and tell her to change the laws. Change the laws to what, sir? To Sharia law? No, change the laws to not allow any more Muslims to come to Canada. We owe our allegiance and our loyalty first and foremost to our religion, not to the queen. برٹین کے اندر شریعت کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، فرانس کے اندر ہوتی ہے، دنیا کے کتنے سارے ایسے ملک ہیں جو کہ غیر مسلموں کے ہیں، جو کہ جمہوریت والے ہیں، جہاں کا جو آئین ہے وہ سپورٹ کرتا ہے جمہوریت کو، وہاں پر جا کر یہ کہتے ہیں ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے۔ دنیا کو دکھلا، دنیا کو دکھلا، مارو یا مر جاؤ۔ دین کے آگے دنیا کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اے مسلمانوں، تم دنیاوی زندگی میں اپنا دل نہ لگاؤ کیونکہ یہ ٹیمپریری ہے۔ اکارڈنگ ٹو اسلام یہ جو دنیا ہے مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، مسلمانوں کو یہاں سے آزاد ہونا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دین کے آگے دنیا کیا ہے؟ مارو یا مر جاؤ، دنیا کو دکھلاؤ۔ جو سب سے بڑی غلطی مسلمان یہ کر رہے ہیں، اللہ نے مسلمان کو دنیا میں مرنے کے لیے بھیجا، یہ جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو مسلمان دنیا میں جینے کی کوشش کرے گا اللہ اسے مار دیں گے، اس کو ہر جگہ ماریں گے، گھر میں بھی ماریں گے، باہر ملکوں میں بھی ماریں گے۔ ساری دنیا مسلمانوں کی کٹائی پٹائی ہو رہی ہے، کیوں کہ اللہ نے دنیا میں جینے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے، میں نے تمہیں مرنے کے لیے بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، تم مرنے کی محنت کرو، میں تمہیں حیات دوں گا، اور اس حیات کا نام اللہ نے حیات طیبہ رکھا ہے۔ میں تمہیں دنیا میں جنت کی زندگی برساؤں گا، لیکن تم مرنے کی تیاری